دوسرا کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کے دن جو کہا جاتا ہے جی کاروبار اذان ہو تو کاروبار بند کر دیں، یہ پہلی اذان کا حکم ہے یا دوسری اذان کا؟ دیکھیں، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں یہ حکم دوسری اذان کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ 3 ادوار میں پہلی اذان تھی ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے زمانے میں مدینے کی وسعت کو دیکھا اور لوگ بہت دور تک چلے گئے، اور پھر جب اذان دوسری ہوتی جس کے فوراً بعد خطبہ تھا تو لوگ دیر سے آتے اور جمعے کا مسئلہ ہوتا، تو اس لیے آپ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا اور بازار کے قریب ایک مقام زورا تھا، وہاں پہ مؤذن مقرر کیا جس نے پہلی اذان دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ لوگ جلدی کاروبار بند کریں، یہاں آئیں۔ بعد میں جو فقہا تھے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو کاروبار بند کر دو، اس کو پہلی اذان کے ساتھ خاص کر دیا تاکہ جو حکمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر تھی وہ حکمت حاصل ہو۔ اب یہاں پہلی اذان کے بعد لوگ نہیں آتے ہیں، چاہے جائے کہ دوسری اذان کے بعد اگر بتائیں کہ اس کے بعد آپ آئیں تو یہ جمعہ آدھا نکل ہی جائے گا، یہ ختم ہی ہو جائے گا، تب پہنچیں گے۔ بعضوں کی تو عید کی نماز نکل جاتی ہے، وہ مصلی اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، تو یہ سستی کی وجہ سے اب اس کو پہلی اذان کے ساتھ حکم کو خاص کیا گیا۔ اور یہیں ضمناً ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ اچھے مقصد کے لیے کسی نئے کام کی، دینی کام کی ایجاد اور اس کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ زمانہ رسول میں تھی، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صدیق اکبر، نہ عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ تو صحابی تھے، خلفائے راشدین میں تھے اس لیے ایسا ہوا، تو پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے خلفائے راشدین شرعی احکام کے مکلف بنائے گئے تھے کہ نہیں بنائے گئے تھے، یا ان کو ماورا رکھا گیا تھا؟ تو جو حدیثیں بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا وہ اس کے مکلف خلفائے راشدین نہیں تھے، بعد والے لوگ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہ کریں۔ اب اس میں تطبیق اور مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو ہمارے علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ دین میں نیا کام وہ منع ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، غیر ضروری ہو، وہ بالکل سرکار نے اس کو منع فرمایا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، 2 حدیثوں کو ملائیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ایسا کوئی نیا کام جس کو مجتہد علماء، بڑے فقہا اچھا سمجھ کر دین میں جاری کرتے ہیں اور عوام کو اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس حدیث کے تحت آتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نئے کاموں کی ایجاد فرمائی اور ان کی کوئی گرفت نہ ہوئی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کیا تو یہ یعنی اس میں اگر پہلی اذان کے بعد تو یہ مکروہ ہوگا یا صرف ایک مستحب کا ترک خلاف اولا؟ دیکھیں، فقہا نے تو واجب قرار دیا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو ہر اس کام، اور یہ کاروبار کے مسئلہ نہیں ہے، ہر اس ایسے کام کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے جو ساعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ساعی الی الجمعہ کا مطلب جمعے کے لیے کوشش کرنا، جمعے کے لیے چل پڑنا، تیاری کے راہ میں جو رکاوٹ بنے، وہ چاہے آپ کا کرکٹ کا میچ ہو، وہ چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، وہ چاہے آپ ویسی ٹائم پاس کر رہے ہوں، از پہلی اذان ہو فوراً اپنا غسل وغیرہ شروع کر دیں، اپنا صفائی وغیرہ کی، جسم کی غسل، اور پھر اچھے کپڑے پہن کے مسجد کے اندر آئے، فوراً شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر فرض کر لیں کوئی نہ مانا اور اس نے بیع کر لی تو جو بیع ہوئی اس کے پیسے واپس کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ بیع مکروہ ضرور کہلاتی ہے لیکن بیع فاسد نہیں ہے۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہے جس میں کوئی غلط قسم کی خارجی شرط لگا دیتے ہیں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بیع کو ختم کریں اور مشتری جو ہے وہ اپنا پیسہ لے اور بیچنے والا بائع جو ہے وہ اپنا مال واپس لے، لیکن یہ بیع مکروہ کہلاتی ہے، اس کو ختم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ناپسندیدگی فعل کے اندر ہے، یہ پیسے میں صلاحیت نہیں کرتی ہے، عمل میں ہے، پیسے میں نہیں آئے گی، لہٰذا اس کی جو آپ نے بیچ کر اجرت حاصل، اس کا عوض حاصل کیا ہے، وہ آپ کے لیے بالکل طیب حلال ہے، اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ اسی ممانعت میں کیا کھانا کھانا بھی شامل ہے؟ یہ ایک الگ چیز آپ نے پوچھی ہے، کھانا کھانا اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کا استثناء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خیر اب اس کو سمجھ لیں، دیکھیں 5 نمازیں جو ہیں ان کی جماعت واجب ہوتی ہے اور جمعے کی جماعت فرض ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو جماعت کے ٹائم میں شدید کھانے کی حاجت ہو تو خود یہ حدیث میں موجود ہے کہ پہلے انسان کھانا کھائے، اس کے بعد جماعت کے لیے جائے۔ تو لہٰذا بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن یہ 5 نمازوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جماعت واجب ہے۔ چھوٹ بھی گئی جماعت تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جمعہ صرف جماعت سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جمعے کے ٹائم میں جیسے ہی ایسا ہو، اگر آپ جلدی جلدی کھا کر پہنچ سکتے ہوں تو بہت اچھا، چلیں کھا لیں تاکہ آپ خالی پیٹ بھی نماز نہ پڑھے، ورنہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے اس کھانا کھانے میں جمعے کی نماز نکل جائے گی، جماعت ترک ہو جائے گی، تو پھر آپ چلتے چلتے ایک آدھ لقمہ لیں اور جا کے پہلے نماز پڑھیں، بعد میں آ کر کھائیں۔